الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد زاہد قادری۔ رمضان کی خصوصی ٹرانسمیشن نور رمضان پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ الحمدللہ آج نور رمضان پروگرام کا 10واں روز ہے۔ الحمدللہ پہلے رمضان سے جس کا تسلسل جاری ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، نور رمضان پروگرام KQI چینل پر اور KQI آفیشیل فیس بک پر، ہاشم قادری فیس بک پر لائیو ٹرانسمیشن ہو رہی ہے۔ آپ ضرور اسے شیئر کریں، لائک کریں اور دوسرے حضرات کو اس کا پیغام پہنچائیں۔ اگر کوئی اپنی آراء و تجاویز پروگرام کے لحاظ سے پیش کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کامنٹ کے ذریعے پیش کر سکتے ہیں، اور آپ اس پروگرام میں اپنی پسندیدہ نعت سننا چاہتے ہیں ثناء رسول سے، آپ اپنی فرمائش بھی کامنٹ کے ذریعے ضرور کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی پچھلے پروگرام میں ناظرین ہمارے چاہنے والوں نے کچھ فرمائش کی ہے، انشاءاللہ آج ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب بڑھتے ہیں پروگرام کی جانب۔ 2 اشعار حمد باری تعالیٰ سے جس کا آغاز کروں گا۔ آج ہمارے اس پروگرام میں، ہمارے اس ایوان میں ثناء رسول محمد خورشید قادری تشریف فرما ہیں۔ آپ ضرور اپنی فرمائشیں کامنٹ کے ذریعے پیش کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کی فرمائش پوری کرنے کی کوشش کریں۔ 2 اشعار حمد باری تعالیٰ پیش کرتا ہوں۔ لا
وہی ہے جلوہ نما، لا موجود الا اللہ، کوئی نہیں ہے غیر خدا، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا حمد باری تعالیٰ کے بعد نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھیں گے ہم انشاءاللہ تعالیٰ۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں پچھلے پروگرام میں ہمارا عنوان قرآن کی فضیلت اور اہمیت پر بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ کو حضرت علامہ مولانا شیخ تربیعی محی الدین خالد قادری صاحب مدرس اللہ نورانی نے پیش کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج ہمارا وہ تسلسل جاری رہے گا، بالکل ہی آپ ادب و احترام کے ساتھ بڑی ہی توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ قرآن مجید کی فضیلت پر اور انشاءاللہ تعالی آپ کو بتائی جائیں گی کہ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد مبارک ہے، جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے اور ادب سے سماعت کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پر رحم کرے۔ اور یہ ارشاد ہوتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن ٹھہر ٹھہر میں پڑھا کرو۔ حضور پرنور آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم میں بہترین لوگ وہ ہے جو قرآن سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ تو یہ الحمدللہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ چل رہا ہے، آپ ترغیب دلائیں قرآن مجید کی طرف۔ رمضان المبارک میں ہر روز اگر ایک پارہ بھی پڑھا جائے تو مکمل ایک قرآن مجید مکمل ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ تراویح کا تسلسل جاری نہیں ہے۔ اور اگر آپ سماعت قرآن سننا چاہتے ہیں تو الحمدللہ KQI چینل کی جانب سے ہمارے اس KQI آفیشیل فیس بک پر بھی سماعت قرآن کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ ہر روز نیٹ پر یعنی 2:30 بجے زینت القرآ حافظ قاری شیخ خواجہ محی الدین محمود قادری صاحب مدرس اللہ نورانی ہر روز سوا پارہ پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آپ ضرور اسے سننے کی سعادت حاصل کریں، آپ کی رمضان المبارک میں ایک قرآن مکمل ہو جائے گی۔
اور تفسیر قرآن کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ ہر روز رات میں ٹھیک 10 بجے سے آفتاب خطابت حضرت علامہ مولانا شیخ قادر محی الدین قادری مدثر اللہ نورانی خطیب جامع مسجد برکت ولا ہر روز پہلی رمضان مبارک یعنی چاند رات سے ایک پارے کی تفسیر قرآن ہو رہی ہے۔ ہمارے اس آفیشیل پیج پر آپ ضرور ملاحظہ کریں، KQI آفیشیل فیس بک پر اور ہاشم قادری فیس بک پر، KQI چینل پر بھی، یوٹیوب پر بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آپ ضرور ہمارے اس لائیو ٹرانسمیشن، دن میں 3 ٹرانسمیشنز ہو رہے ہیں۔ پہلا سماعت قرآن ٹھیک 2:30 بجے، دوسرا نور رمضان پروگرام شام 6 بجے، اور تفسیر قرآن ہر روز رات میں 10 بجے سے ضرور ملاحظہ کریں۔ اپنی دوسروں کو بھی اس کا پیغام پہنچائیں، خود بھی سماعت کریں، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھیں، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ضرور سننے کی سعادت حاصل کریں۔ علماء کی صحبت نعمت ہوا کرتی ہے۔ علم کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اب بڑھتے ہیں پروگرام کی جانب۔ اب میں ملتمس ہوں محمد خورشید قادری سے کہ وہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے، آقا تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے، آقا تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں، تیرے شہر میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے تیرے شہر میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، مجھے موت آقا آئے، مجھے موت آقا آئے، تیرا ذکر کرتے کرتے مجھے موت آقا آئے، تیرا ذکر کرتے کرتے مجھے موت آقا آئے، تیرا ذکر کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی چیز کی طلب ہے نہ آرزو بھی کوئی،
یہ تھے محمد خورشید قادری جو الحمدللہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ پھر ایک جو فرمائش آئی تھی، اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا،
ایک اشعار پیش کرتے ہوئے دعوت خطاب دوں گا، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے پروگرام میں مکمل کی جائے گی۔ عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، عشق نبی دل میں بھی سما جانا، ہم کو بھی محمد کا، ارے ہم کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، ہم کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، جو رنگ جانی پر رومی پہ چڑھایا ہے، ارے جو رنگ جانی پر رومی پہ چڑھایا ہے، اس رنگ کی کچھ رنگت ہم پہ بھی چڑھا جانا، اس رنگ کی کچھ رنگت ہم پہ بھی چڑھا جانا، عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا۔ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں خطیب بے نظیر حضرت العلامہ مولانا شیخ درویش محی الدین خالد قادری صاحب مجزی اللہ نورانی سے کہ وہ اپنے ایمان افروز بیان سے ہمارے خلق کو منور فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأجمعين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه وأزمته: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں پچھلی نشست ہماری قرآن کے تعلق سے شروع ہوئی اور اسی کے عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ تعالی آنے والا دن بھی قرآن ہی موضوع رہے گا، لیکن ایک قرآن کے موضوع کے ساتھ دوسری باتیں کل ہم انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔
کوشش یہ کریں گے کہ آیت الکرسی کی فضیلت کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم آپ کی خدمت میں کل پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ الغرض بات یہ ہے کہ آج قرآن کے فضائل بلکہ سورہ فاتحہ کے فضائل ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ قرآن سب سے پہلے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں شروعات ہے قرآن کے فضائل سے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ حافظ قرآن کی فضیلت کیا ہے، متوجہ چاہوں گا، قرآن کی فضیلت کیا ہے، حافظ قرآن کی فضیلت کیا ہے۔ بلکہ یوں ہے کہ قرآن عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کو ایک چمڑے میں لپیٹ کر اور اس کو آگ میں ڈال دیا جائے تو آگ اس کو نہیں جلائے گی، آگ اسے نہیں جلائے گی۔ تو پوچھا گیا چمڑے سے مراد کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا چمڑے سے مراد جس میں انسانی ہے، جس میں انسانی یعنی انسان ہے، اور آگ سے مراد دوزخ کی آگ ہے۔ جس انسان میں قرآن ہو، قرآن یاد ہو جس کو، اس کو دوزخ کی آگ نہیں جلا سکتی، دوزخ کی آگ نہیں جلا سکتی۔ ایک تو حافظ قرآن کی بات ہے، جو حافظ ہے اس کو آگ نہیں جلائے گی، اور جس کے دل میں قرآن ہے اس کو بھی آگ، بات وہی ہے جس کے دل میں قرآن ہو اس کو آگ نہیں جلائے گی۔ اسی طرح ایک اور روایت حضرت عثمان بن عبداللہ بن اوس الثقفی اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قرآن بغیر دیکھے پڑھنے سے دیکھ کر پڑھنا، جو قرآن بغیر دیکھے پڑھتے ہیں ان کو 1000 درجے ثواب لکھا جاتا ہے، اور جو قرآن دیکھ کر پڑھتے ہیں ان کو 2000 درجے ثواب لکھا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بغیر دیکھ کے پڑھنا، دیکھ کر پڑھنا بغیر دیکھے پڑھنے سے افضل ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن دیکھ کر پڑھنا اس لیے افضل ہے، ایک تو آپ قرآن پڑھنے کا ثواب اور دوسرا قرآن کو دیکھنے کا ثواب ہے، اس لیے قرآن دیکھ کر پڑھنا بغیر دیکھے پڑھنے سے افضل ہوا۔ بات یوں ہے کہ قرآن کلام اللہ ایک ایسا کلام ہے جو ساری دنیا میں سب سے زیادہ کثرت سے پڑھی جانے والا قرآن ہے۔ کلام اللہ ایک ایسا کلام ہے جو ساری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اگر کوئی ہے وہ ہے قرآن۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب کوئی انگلش کی کتاب نہیں ہے، کوئی میتھس کی کتاب نہیں ہے جو سب سے زیادہ پڑھی جائے، وہ کوئی انگریزی کتاب نہیں، وہ ہے کلام اللہ جو ساری دنیا میں سب سے زیادہ کثرت سے پڑھا جانے والا کلام وہ ہے کلام اللہ۔ اسی طرح کلام اللہ وہ کلام ہے جو جس میں ہم سے پہلے کے لوگوں کے تذکرے ہیں، اور ہم سے بعد ہمارے بعد قیامت تک پیش آنے والے واقعات کا بیان ہے۔ قرآن وہ ہے جو حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے۔ قرآن وہ ہے کیا ہے تو بولے جو اس کی اتباع کر لے اس کو خواہشات نفس گمراہ نہیں کر سکتے۔ قرآن وہ ہے جو اس کو فالو کر لے تو اس کو خواہشات نفس گمراہ نہیں کر سکتے، وہ کبھی گمراہی پہ جمع ہو نہیں سکتا۔ یہ کلام اللہ ہے، اس لیے ہم کو چاہیے خود بھی قرآن پڑھے اور خود کے بچوں کو بھی قرآن پڑھائے۔ اب تو لاک ڈاؤن کے حالات ہیں، گھر میں سارے لوگ فرصت میں ہیں، سارے لوگوں میں فرصت ہے، خالی ہے، وقت بچا ہوا ہے، وہ چاہیے کہ اپنے اولاد کے ساتھ کیا کریں، قرآن پڑھے، خود سکھائے۔ یہی ایک عمل ایسا ہے جو دنیا میں بھی خیر ہے اور آخرت میں بھی خیر ہے۔ یہی ایک عمل ایسا ہے جو دنیا میں جس کو نیکی ملتی ہے اور یہی نیکی ان کے لیے آخرت میں بھلا دیتی ہے۔ کلام اللہ۔ اب رہی بات قرآن، اور دوسری طرف آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بلکہ ایک مرتبہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام حضور آقا علیہ السلام کے پاس تشریف فرما تھے۔ اچانک آسمان سے سخت آواز سنی تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھے تو کیا دیکھتے ہیں، دیکھ کر کہنے لگے، عرض کی حضور کی خدمت میں یا رسول اللہ، یہ وہ آواز ہے، آسمان کا وہ دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا، اور اس سے جو فرشتہ آ رہا ہے آج سے پہلے وہ فرشتہ زمین پر کبھی نہیں اترا تھا، وہ فرشتہ ہے۔
تو وہ فرشتہ آیا، آ کر عرض کیا حضور کی خدمت میں، سلام عرض کیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، دو چیزیں اللہ نے آپ کو عطا کی ہے جو آپ سے پہلے کسی اور نبی کو عطا نہیں کی تھی، آپ سے پہلے کسی اور کو وہ چیزیں عطا نہیں کی گئی تھی۔ تو کہا گیا وہ کیا ہے؟ تو جو فرشتہ آ کر عرض کرنے لگا، ایک تو سورہ فاتحہ ہے اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں، یعنی آمن رسول سے لے کر ختم تک یہ دو آیتیں ہیں، جو اس کو پڑھتا ہے اس کو نیکی بھی ملتی ہے اور آخر میں جو دعا ہے وہ دعا مقبول بھی ہوتی ہے۔ یہ سورہ فاتحہ ہے۔ اور اسی طرح عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، بلکہ یہ حدیث مبارکہ کو توقف کر کر پہلے دوسری حدیث سنا دو، پھر یہ حدیث مبارکہ پر آؤ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کی، آپ نماز میں قرآن کس طرح پڑھتے ہیں؟ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں اور سورہ فاتحہ پڑھ کر سنائیں۔ تو حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی سورہ فاتحہ کو سنا، سنتے ہی فرمانے لگے، قسم ہے اس ذات باری تعالیٰ کی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے۔ حضور کے الفاظ کہہ رہا ہوں، قسم ہے اس ذات باری تعالیٰ کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، یہ سورہ کے مثل کوئی دوسرا سورہ نہیں ہے، اس سورہ کے مثل کوئی دوسرا سورہ نہیں ہے۔ یہ سورہ نہ ہی انجیل میں ہے، نہ ہی زبور میں، نہ ہی قرآن کے بقیہ حصے میں سورہ ہے، بلکہ یہ وہ سورہ ہے جو جس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں، یہ وہ سورہ ہے جو نماز میں بار بار پڑھا جاتا ہے اور اس میں 7 آیتیں ہیں، اور یہی سورہ قرآن عظیم ہے اور جو خدا نے مجھ کو عطا کیا ہے، جو خدا نے مجھ کو عطا کیا ہے، یہی سورہ کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ اور سورہ فاتحہ کے تفاسیر میں کئی نام بتائے گئے ہیں، بہت سارے نام بتائے گئے ہیں۔ ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، اس سورہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، سورہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ وہ ہیں سیدنا عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، بلکہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، توجہ چاہوں گا، سورہ فاتحہ پڑھنا اور سورہ فاتحہ لکھ کر کسی جگہ پر لگا دینا، یا سورہ فاتحہ لکھ کر اس کو پانی میں ڈبا کر اس پانی کو پی لینا، جو بھی کرے اس سے شفایاب ہوتے ہیں، ہر بیماری سے اس کو شفا ملتی ہے۔ کوئی بھی بیمار ہو اس فاتحہ کی برکت سے، سورہ فاتحہ کی برکت سے وہ شفایاب ہو جاتا ہے، شفایاب ہو جاتا ہے۔ الغرض بات یوں ہے کہ ایک تو عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، اور دوسرا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بلکہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ سفر پہ تھے۔ سفر، وہ زمانے کا سفر تو انتہائی مشقت آنا سفر تھا، آج کے دور کی طرح وہ سفر نہ تھا۔ آج کے دور میں سفر تو بہت آسان ہے، آج ہم یہاں سے سعودی عرب چلے جائیں انتہائی آسانی سے چلے جاتے ہیں، 4 دن سے چلے جاتے ہیں۔ وہ دور آسان نہ تھا، اونٹوں پہ جب جاتے تھے تو کئی دن سفر میں چلے جاتے تھے، ایک معمولی سی سفر کے لیے بھی کئی دن لگ جاتے تھے۔ آج کے دور میں سہولت زیادہ ہے، لیکن وہ دور میں مشقت زیادہ تھی، تو وہ دور کا سفر انتہائی مشقت آنا دور۔ تو رات کا وقت تھا، تو ایک جگہ قیام کے ارادے سے چند صحابہ اکرام ساتھ تھے، قیام کے ارادے سے رک گئے اور رات گزارنے، رات کا وقت تھا، قیام کے ارادے سے ٹھہر گئے تو اسی دوران ایک لڑکی آئی، آ کر کہنے لگی کہ میرے سردار کو بچھو کاٹ دیا ہے اور زہر چڑھتے جا رہا ہے، اس کے پاس کوئی اور بھی نہیں ہے، کوئی اور حاضر نہیں ہے اس کی مدد کر سکے، لہذا آپ میں سے کوئی ہے کہ ہماری مدد کریں، آپ لوگوں میں سے کوئی ہے تو ہماری مدد کر دیں، کیونکہ ہمارے پاس کوئی اور ہے بھی نہیں مدد کرنے والے اور زہر چڑھتے جا رہا ہے۔ تو ان میں سے ایک شخص اٹھے اور اس لڑکی کے ساتھ چلے گئے،
تو کیا دیکھتے ہیں کہ بچھو سے کاٹ دیا، زہر بچھو کاٹ دیا تھا، ڈنک مار دیا تھا، وہ گئے جا کر دم کر دیے، دم کرے تو وہ تندرست اور شفایاب ہو گیا، شفایاب ہو گیا۔ وہ خوشی سے کیا کیا، ان کو 30 بکریاں دے دیا اور ان کے ساتھ جو بھی تھے سب کو دودھ پلایا۔ وہ لے کر آ گئے، تو آپس میں گفتگو چلنے لگی، آپ پہلے دم کرتے تھے کیا؟ تو وہ صحابی رسول کو شخص کہنے لگے میں نے کبھی ایسا دم تو نہیں کیا تھا، آج پہلی بار کیا ہوں۔ تو لوگ کہنے لگے ان سے کوئی بحث نہ کریں، اور جب تک کہ ہم حضور آقا علیہ السلام کی خدمت میں نہ پہنچ جائے اور حضور اس کے بارے میں کچھ نہ کہے، جب تک ہم ان سے کچھ نہیں کہیں گے۔ الغرض ساری چیزیں لے کر پھر سفر پر نکل پڑے، صبح کا انتظار کیے، صبح ہونے کے بعد ساری چیزیں لے کر سفر پر نکل پڑے۔ جب سفر پر گئے حضور آقا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے، بلکہ مدینہ منورہ پہنچ گئے، حضور آقا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں پہنچ گئے، پہنچ کر یہ ساری بات سنائے۔ حضور نے ان کو بلایا، طلب کر پوچھا آپ کیا پڑھ کر دم کیے؟ بات تو یہ تھی دم کرنا، وہ تو بات کی بات تھی، پہلے حضور یہ پوچھا آپ کیا پڑھ کر دم کیے؟ تو وہ صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو کہا تھا کہ سورہ فاتحہ سورہ شفا ہے، میں کچھ اور نہیں کیا، سورہ فاتحہ پڑھ کر ان کو دم کر دیا۔ جو زہر بچھو کاٹنے کی بنا پر ان پر چڑھ گیا تھا، سورہ فاتحہ کی برکت سے جتنا زہر چڑھا تھا اتنا پورا اتر گیا۔ بس آپ ہی کے حکم کی بجاوری کیا، آپ جیسا فرمائے تھے میں نے ویسے ہی کیا کہ سورہ فاتحہ سورہ شفا بھی ہے، بس شفا سورہ فاتحہ کو پڑھ کر دم کرنا کیا تھا، وہ سب کی صحت یاب ہو گیا، وہ تندرست ہو گیا اور وہ خوش ہو کر مجھ کو 30 بکریاں دیا اور سب کو دودھ پلا دیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ بکریاں ساروں میں تقسیم کریں اور مجھ کو بھی اس میں سے حصہ رکھیں۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ کیا چلا، سورہ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے اگر زہر بھی چڑھ جائے کسی کو تو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنے سے وہ شفایاب ہو جاتا ہے۔ کہیں جانے کی حاجت نہیں ہے، کہیں ہاسپٹل کو جانے کی حاجت نہیں، کہیں دواخانے کو جانے کی حاجت نہیں، کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی حاجت نہیں، کسی طبیب کے پاس جانے کی حاجت نہیں، بلکہ حاجت یہ ہے کہ قرآن کھولے اور سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے کوئی بھی بیمار بچے ہے اس کو پڑھ کر دم کر لے، ہوتا کیا ہے وہ شفایاب ہو جاتا ہے۔ یہ البتہ یہ اہم چیز ہے، اس لیے ہم کو چاہیے سورہ فاتحہ کا اہتمام کریں۔ فاتحہ اسی کو کہتے ہیں، فاتحہ کیا چیز ہے؟ جو چیز پر ہم سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرتے ہیں اس میں بلائیں ٹل جاتی ہیں، آفتیں ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ اگر وہ اس میں کوئی چیز مل بھی جائے سورہ فاتحہ کی برکت سے وہ چیز ہٹ جاتی ہے، وہ شفایاب ہو جاتی ہے۔ بس سورہ فاتحہ پڑھ کر ہم چیز کو پا لیتے ہیں، اسی کو فاتحہ کہتے ہیں اور کوئی اور چیز کو فاتحہ نہیں کہتے۔ قرآن جس پر پڑھا جائے، سورہ فاتحہ جس پر پڑھا جائے وہی سورہ فاتحہ ہے، یہی فاتحہ ہے، کوئی اور چیز فاتحہ نہیں ہے۔ البتہ صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے کہ فاتحہ پڑھنا ہے تو سورہ فاتحہ ہی پڑھے اور کوئی چیز کی ابتدا کرنا ہے تو سورہ فاتحہ پڑھے۔ بیمار ہو جائے تو سورہ فاتحہ ہی پڑھ کر بیمار کو شفا یابی مل جاتی ہے، یہی ایک اہم چیز ہے۔ بیماری شفا ہونا ہے یا کوئی چیز میں خیر و برکت داخل ہونا ہے تو اس کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دینا ہے، کوئی اور چیز نہیں۔ اس لیے ہم کو چاہیے قرآن کا اہتمام کریں، سورہ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے جو قرآن عظیم ہے، جو حضور آقا علیہ السلام پر عطا کیا گیا ہے، وہ بابرکت سورت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی سورت نہیں ہے۔ وہی سورت کی برکت سے سارے جہاں میں کیا بلکہ ہے۔ بزرگوں کا کہنا یہ ہے پورا قرآن بلکہ سورہ فاتحہ پورا قرآن سورہ فاتحہ میں ہے، اور سورہ فاتحہ وہ کتاب ہے جو وہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ وہ سورہ ہے جو قرآن عظیم ہے جو حضور کو عطا کیا گیا ہے، یہی عظیم سورت ہے۔ کسی اور امت میں کسی اور نبی کو یہ عطا نہیں کیا گیا تھا، یہی ایک سورت ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے سورہ فاتحہ کا اہتمام کریں۔ سورہ فاتحہ بالکل آسان ہے، گھر میں ہر سب کو یاد ہوگا، بچے کو بھی یاد ہوگا، اور یاد نہیں ہے تو بالکل آسان ہے، آسانی سے یاد ہو جا سکتا ہے۔ ایک بڑی اہم چیز ہے، گھر میں سورہ فاتحہ کا اہتمام کریں۔
کرے. اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کہنے، بولنے، سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ فاتحہ پڑھنے والا، سورہ فاتحہ کا اہتمام کرنے والا بنائیں. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير. وصلى الله تعالى على خير خلقه وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، دعا افطار کا وقت ہو چکا ہے. آپ سب حضرات میرے ساتھ مل کر پڑھیں. حیدرآباد کے اطراف و اکناف رہنے والے لوگ میرے ساتھ مل کر پڑھیں، اور جو دور دراز رہتے ہیں وہ افطار کو دیکھ کر اگر افطار کا وقت ہے تو ساتھ پڑھیں. اللهم لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. ربنا تقبل منا الفاتحة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وصلى الله تعالى على خير خلقه وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.